للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حج سے متعلقہ احکام آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ موضوع ہمارا اطاعت باری تعالیٰ اور اطاعت رسول تھا، جس کے ضمن میں ہم نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کا مطلب ہوتا ہے آپ کے احکام کی پیروی کرنا، آپ کے احکام کو بجا لانا، جیسا کسی حکم کا تقاضا ہے ویسا عمل اختیار کر لینا۔ اور یقینی سی بات ہے کہ اطاعت میں انسان کامل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب اسے وہ احکام پتہ ہوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکلف کو ارشاد فرمائے ہیں اور اسے پابند بنایا ہے کہ وہ ان احکام کو پورا کرے۔ تو معرفت احکام بہت ضروری ہوئی۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ چونکہ الہادی پروگرام ایک قرآنی پروگرام آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا موضوع اصل میں قرآن ہے، پھر اس میں جتنے موضوعات ذکر کیے گئے ہیں وہ ہم موضوع بحث بناتے ہیں، تو اس لیے قرآنی احکام ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ اور اس میں ہم نے طہارت کے مسائل جتنے احکام تھے وہ تقریباً عرض کیے۔ اس میں وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، اور اسی طریقے سے پھر حیض و نفاس کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے نماز، اور نماز کے بعد پھر اب حج کے بارے میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، یعنی ان پر بیت اللہ کا یعنی کعبۃ اللہ کی طرف ارادہ کرنا، حج کا ارادہ کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو شخص راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی زاد راہ اس کے پاس ہو۔ تو جس کی تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑی سی عرض کی تھی، میں دوبارہ عرض کروں گا انشاءاللہ، لیکن پہلے ایک مزید اس کے سلسلے میں آیت جو سورہ بقرہ آیت نمبر 196 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، یعنی اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ ہونا چاہیے۔ جب ابتدا کر لو تو پھر اس کو ضرور پورا کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کچھ معلومہ مہینے ہیں۔ یہ اسی کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ہے کہ الحج اشہر معلومات، حج کچھ معلومہ مہینے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حج کا احرام جو انسان پہنے گا وہ مخصوص ایام میں ہی ہو سکتا ہے، اور وہ شوال کا مہینہ یعنی جو رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے وہ شوال کا مہینہ کہلاتا ہے۔ شوال ہے، پھر اس کے بعد ذی قعدہ ہے، اور پھر ذی الحجہ کے اول 10 دن۔ یہ 2 ماہ 10 دن حج کے ایام یا حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور حج کے مہینے کہلانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ویسے تو 8 ذو الحجہ کو منی کی طرف انسان جاتا ہے احرام پہن کر، حج کا احرام پہن کر 8 ذو الحجہ کو، پھر 9 کو میدان عرفات ہوتے ہیں، پھر 9 کے بعد 10 کی رات مزدلفہ میں، پھر 10 کا دن منی میں ہوتا ہے، پھر 11 12 منی میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حقیقتاً جو مناسک ادا ہوتے ہیں حج کے بڑے بڑے مناسک جو ہیں وہ 8 ذو الحجہ سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، 8 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 11 ہے، پھر 12 ہے، ان ایام میں۔ لیکن حج کے مہینوں سے مراد یہی ہے کہ اگر کوئی شخص شوال کے مہینے میں احرام پہنے اور یہ نیت کر لے کہ میں حج کروں گا، یعنی حج کی نیت سے احرام کی نیت کر لیتا ہے، تو وہ اسی احرام سے 8 ذو الحجہ کو منی کی طرف جا سکتا ہے۔ بس ہوگا یہ کہ اس کو پابندی رکھنی پڑے گی مسلسل، شوال کے پورے مہینے میں، پھر ذی قعدہ کے مہینے میں، پھر 8 ذو الحجہ کو۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ان ایام میں کوئی شخص حج کی نیت کر لیتا ہے اور حج کی نیت کے ساتھ احرام پہن لیتا ہے تو اس احرام سے وہ حج کر سکتا ہے۔ تو اتنا تکلف کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ یہ صحیح ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی رمضان میں گیا، یا وہیں کے کوئی لوگ ہیں رمضان میں انہوں نے احرام پہن لیا حج کا،
اور ارادہ کیا اب اسی سے ہم بس 8 ذوالحجہ کو مینا میں جائیں گے، تو یہ جو پہنا گیا احرام ہے، چاہے حج کی نیت کر لی ہو، یہ حج کے لیے کافی نہیں ہوگا، کیونکہ حج کے مہینوں میں نیت نہیں ہے۔ رمضان حج کا مہینہ نہیں ہے، اس کے بعد شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے 10 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اور پھر حج کے لیے ایک ضروری چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، وہ دیکھیے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، پس وہ شخص کہ جو ان میں حج کی نیت کرے، یعنی ان مہینوں میں جو شخص حج کی نیت کرے، تو فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ، تو فَلَا رَفَثَ، تو نہ عورتوں کے سامنے کوئی اس طرح کی مطلب جو پوشیدہ باتیں ہیں وہ ہوں، ولا فسوقہ، نہ کوئی گناہ ہو، ولا جدال فی الحج، اور نہ حج میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو۔ تو یہ ایک حکم بیان کر دیا کہ جب انسان حالت احرام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر جو باتیں وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کر سکتا ہے وہ بھی منع ہو جاتی ہیں، بالکل اس قسم کی کوئی بات نہ ہو جس سے انسان کی شہوت بھڑکے یا اس کے دل میں کوئی اس طرح کا خیال آئے، اور نہ پھر گالی گلوچ ہونی چاہیے، نہ کوئی جھگڑا ہونا چاہیے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور حج کے وقت تک اور جو بھی تم بھلائی کرو گے حج کے دوران، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو بھی نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ ساتھ میں لے لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بس بے شک زاد راہ میں سے سب سے بہترین تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِی، اور مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ گویا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا کہ جب کوئی شخص حج کرے تو اسے پہلے اپنی باطنی تربیت کر لینی چاہیے، کہ وہ جھگڑا، فتنہ، فساد، جیسے بعضوں کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے، اور عام ماحول میں جب انسان رہتا ہے تھوڑی تھوڑی بات پر ہائپر ہو کر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، جھگڑوں پر اتر آتا ہے، مار پیٹ پر اتر آتا ہے، تو یہ حج کے ایام میں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور وہ اس کو سیلف کنٹرول ہر طریقے سے وہ حاصل کر لے، صبر و تحمل کی پریکٹس کر لے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی اور سابقہ گناہوں کے کفارے کے سلسلے میں حاضری کا شرف حاصل ہو، تو یہ مقصود حاصل بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ گئے تھے گناہ بخشوانے کے لیے اور لاکھوں کروڑوں گناہ اپنے نام اعمال میں لکھوا کر آ گئے، گئے تھے درجات کی بلندی کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے، اور معلوم ہوا کہ اور زیادہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو گئے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی لیے حج کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن شریعت کے تقاضے کے مطابق کرنا واقعی مشکل ہے۔ اس کے لیے قدم قدم پر ایک امتحان ہے، جس امتحان پہ انسان کو پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اس شخص کے لیے جس کے پاس زیادہ راہ ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کی فرضیت کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں ان دنوں میں دیکھنی ہوتی ہیں کہ جن دنوں میں یا تو درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، جیسے ہمارے ملک پاکستان میں اپریل میں بھی ہوئی ہیں اور اب بھی شاید چل رہی ہیں، اور یا پھر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں سے قافلے بن کر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، سفر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی عرب کے قریب علاقے ہوں کہ جو پھر گاڑیوں میں یا اونٹوں پر وہ سفر کر کے آ رہا ہو۔ ویسے تو اونٹوں کا اب رواج نہیں رہا، تو گاڑیاں، ٹیکسیاں، کاروں میں آ رہے ہیں، اور اس وقت قافلے بن کے نکلتے ہیں، اس وقت کا اعتبار ہوگا۔ اس طرح بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو بھی درخواستیں سب قبول ہو جاتی ہیں، تو جس وقت وہ پیسے جمع کرانے کے گورنمنٹ اعلان کر دے، اس وقت آدمی اپنے اندر شرائط تلاش کرے۔ چنانچہ ہمارے پاکستان میں ان دنوں میں جب کہ حج درخواستیں جمع ہو رہی ہوں، اگر کسی کے پاس صرف اتنا پیسہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کی اسکیم کے ذریعے حج کر سکتا ہے، مثلا جیسے 2 لاکھ 2.5 لاکھ تقریباً 2,65,000 2,70,000 روپے ہیں، تو پھر تو اس کے لیے یہ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے، وہ پرائیویٹ طور پہ جا سکتا ہے، تو پھر یہی ایام کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو پھر بہت آگے تک آپ کسی بھی پرائیویٹ کاروان سے معلوم کر سکتے ہیں کہ پرائیویٹ کاروان والے بھی لاسٹ ڈیٹ کون سی ہے کہ جس میں اپنے کلائنٹ سے پاسپورٹ وغیرہ لینا روک دیتے ہیں۔ تو یہ 2-3 مہینے آگے تک بھی چلا جاتا ہے۔ یوں پہلے تعین کر لے کہ انسان
کہ اس کے پاس کتنا پیسہ ہے اور کس سفر کو افورڈ کر سکتا ہے، گورنمنٹ کے ساتھ، گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت یا پرائیویٹ طور پر، اس کے حساب سے اس کے اندر شرائط اس کو دیکھنی ہوں گی۔ اگر وہ گورنمنٹ کا حج ہی افورڈ کر سکتا ہے، پرائیویٹ نہیں، کیونکہ وہ تقریباً 5 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر تو ان دنوں میں جو میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ مئی کا سٹارٹ ہی ہے سمجھ لیجئے، درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ان دنوں میں وہ اپنے اندر شرائط تلاش کرے۔ اور اگر پرائیویٹ طور پر بھی کر سکتا ہے، اللہ نے زیادہ پیسہ دیا ہے، تو پھر ان دنوں میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ پھر جب وہ اس کا لاسٹ ڈیٹ آئے، ان کے لاسٹ ایام آ جائیں، آخری دن آ جائیں، اس وقت تک وہ اپنے اندر شرائط دیکھے گا۔ اور شرائط کیا ہے کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا یعنی پاگل مجنون نہ ہو، اور بالغ ہونا، آنکھوں والا ہونا، تندرست ہونا، اور اسی طریقے سے زاد راہ پر قادر ہونا، جیسے گورنمنٹ جتنا پیکیج اس نے بتایا ہے وہ تمام اس کے پاس ہو۔ اگر گھر کا سرپرست ہے تو اپنی غیر موجودگی میں گھر والوں کو نان نفقہ بھی دے کر جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے، نان نفقے کا اس پہ کوئی بار نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، تو کم از کم اپنا پورا سفر خرچ اس کے پاس موجود ہو۔ یہ تمام شرائط جمع ہو جائیں، اور اسی طرح عورت عدت میں نہ ہو۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے، اگر عورت عدت میں ہے، بالفرض اس کے پاس پیسہ بہت ہے، محرم بھی موجود ہے، اس کے پاس بھی پیسہ ہے، اور حج کی درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن عورت کی عدت چل رہی ہے، اور اسے یقین ہے کہ جب تک یہ درخواستیں جمع ہوں گی عدت چلتی رہے گی، قافلے نکلنا شروع ہو جائیں گے، میری عدت تمام نہیں ہوگی، تو اس عورت پر پھر حج فرض نہیں ہوگا۔ یہ جب عدت سے فارغ ہوگی، اس کے بعد اگر ایام باقی ہیں تو پھر اس پہ حج کی فرضیت والا معاملہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر پورا سیزن ہی نکل گیا، پرائیویٹ لوگوں یعنی اتنا پیسہ ہے کہ پرائیویٹ حج کر سکے، پرائیویٹ کسی ادارے سے، لیکن اس کی آخری جو ڈیٹ ہے اس تک بھی اس کی عدت چلے گی، تو پھر حج اس سال فرض نہیں ہوگا، پھر نیکسٹ ایئر ہوگا۔ اور اگر اس سے پہلے ختم ہو رہا ہے، 1 مہینے 2 مہینے پہلے، تو فوراً پھر وہ ان کے پاس پیسہ جمع کرائے، اور محرم بھی اگر موجود ہو تو جائے۔ تو یہ چند چیزیں ذرا ذہن میں رکھیں۔ اور یہ بھی ضروری ہے، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر کسی کے پاس مثال کے طور پر گورنمنٹ کی اسکیم کے تحت حج کرنے کے پیسے ہیں، 2,65,000 مثال کے طور پر اس کے پاس ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ گھر کے بہت سارے ضروری معاملات اس پیسے کے ساتھ وابستہ ہیں، مثلا گھر میں کچھ راشن بھی ڈلوانا ہے، کچھ ضروری چیزیں اور لے کر آنی ہیں، جیسے گاڑی لینی ہے، مثلا موٹر سائیکل لینی ہے، گھر میں نہیں ہے، کچھ کچن کے برتن وغیرہ لینے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر بالفرض فریج نہیں ہے گھر میں، فریج لینا ہے، فرض کر لیں، تو یہ حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہو جائے۔ تو جب پیسہ رکھا ہو لیکن فوری طور پہ کچھ حاجات اصلیہ والی چیزیں خریدنی ہوں، تو پہلے جو چیزیں خریدنی ہیں جتنا اس میں پیسہ صرف ہوگا اسے اس میں سے مائنس کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ اس نے گمان کیا کہ 60-65 ہزار کی چیزیں آئیں گی، اب رہ گئے 2 لاکھ روپے، اور 2 لاکھ سے حج ہوگا نہیں، لہٰذا اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہمارے جو بہن بھائی سن رہے ہیں، آپ کے پاس جتنا سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، روپیہ یا کوئی مال تجارت پڑا ہوا ہے، ان سب کا ٹوٹل آپ ایک اماؤنٹ نکال لیں۔ نکالنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ کیا اس میں سے کچھ پیسہ گھر میں فوری طور پر حاجت اصلیہ میں صرف ہونے والا تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے اور جتنا جمع ہوا یہ حج کے تمام تر اخراجات پورے کر سکتا ہے، تو اگر آپ مرد ہیں تو فوراً آپ پہ حج فرض ہو جائے گا، اور عورت ہیں تب بھی ہو جائے گا، لیکن ادائیگی کے سلسلے میں تھوڑا سا فرق پڑے گا، جیسے میں ابھی آپ کو عرض کروں گا۔ تو اس طرح ہر شخص اپنا اپنا حساب کرے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بہو کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے، سونا لائی ہے اپنے ساتھ، چاندی ہے اور دیگر زیورات وغیرہ، کیش وغیرہ ہے، اور اتنا پیسہ ہے کہ وہ اس پہ حج فرض ہو جائے، لیکن وہ کہتے ہیں جی کون حج کرے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حج فرض ہو گیا ہے۔ اس طرح بعض اوقات والدہ پہ حج فرض ہو رہا ہوتا ہے، باقی گھر پر نہیں ہوتا۔ اس طرح بعض اوقات ایک بیٹے پر حج فرض ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بینک بیلنس اچھا ہوتا ہے، پیسہ ہے، سب کچھ، لیکن ہر ایک ہمارے ہاں تو غریب ہے۔ 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ ہوں تو ہم تو غریب ہی ہوتے ہیں کہ جی کہاں ہے ہمارے پاس پیسہ۔ تو یاد رکھیں کہ اتنا پیسہ ہو کہ جس سے آپ حج کے اخراجات اٹھا سکتے ہوں، اور وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو تو حج فرض ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے تو پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کے ساتھ اظہار کراہت فرمایا ہے، اظہار نفرت بھی میں کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، کہ شدید اس چیز کو ناپسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور حکم فرمایا کہ حج کرو اور انسان حج نہیں کر رہا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اس ناپسندیدگی میں بھی ایک محبت کا پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم حج کرتے ہیں میدان عرفات میں پہنچیں گے تو سارے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے، یعنی ایسے گناہ کیے ہیں جس کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، دیگر لوگوں کے حقوق تلف نہیں کیے۔ اور جب انسان مزدلفہ پہنچتا ہے تو پھر جتنے بندوں پر ظلم کیے ہیں، چاہے وہ مالی لحاظ سے ظلم کیا ہے، روحانی اعتبار سے اذیتیں دی ہیں، جسمانی لحاظ سے دی ہیں، اگر اللہ کا کرم ہو جائے تو جو مزدلفہ میں پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام حقوق العباد کے سلسلے میں کیے گئے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا اگر اس میں جھگڑا نہ کرے، فتنہ فساد نہ کرے، اور جس طرح شریعت کا تقاضا حج کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف آ جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو کر۔ تو اب آپ بتائیں کہ حج کرنے میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ کا فائدہ پوشیدہ ہے؟ نہیں، یہ بندے کا فائدہ ہے۔ اب جب بندہ اپنی حماقت کی بنا پر، کم علمی اور جہالت کی بنا پر پیسہ رکھنے کے باوجود حج کر کے ان تمام فضائل کو حاصل نہیں کرے گا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتی سے ماں باپ سے زیادہ محبت فرمانے والے ہیں تو آپ کی ناراضگی بالکل بجا ہے۔ اگر ایک ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا پڑھ نہیں رہا، کھیل کود میں لگا ہوا ہے اور نہیں پڑھے گا تو ترقی نہیں ملے گی، جاب نہیں ملے گی، کاروبار نہیں ملے گا، اور یہ نکمہ رہے گا، چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کرے گا، اب وہ اس پر ناراض ہو رہے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ماں باپ اس سے بے جا ناراض ہو رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں۔ یار ایسا نہیں کہنا چاہیے ماں باپ کو، کوئی بھی نہیں کہے گا، بلکہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے بھائی یہ پڑھے تاکہ اس میں اسی کا فائدہ ہے۔ ایسی حج اور عمرے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب جس پر حج فرض ہو گیا، مثلا آپ نے درخواستیں جمع کرائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نام نکل آیا، یا پرائیویٹ طور پر آپ نے کسی کمپنی میں اپنے پیسے جمع کرائے اور آپ کا ویزا وغیرہ لگ گیا، تو اب سمجھ لیجئے کہ آپ کو حج ادا کرنا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حج فرض ہو جاتا ہے لیکن اس کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جس کا نام قرآن اندازی میں نکل آیا اور کوئی پرابلم نہیں وہی جائے گا۔ اگر آپ نے درخواست جمع کرائی، پیسہ تھا، حج فرض ہو گیا، کیونکہ ان ایام میں شرائط پائے جائیں تو حج فرض ہے، لیکن آپ کا نام قرآن اندازی میں نہیں آیا تو پھر یقینی سی بات ہے کہ جانا واجب نہیں ہوا، پھر اگلے نیکسٹ ایئر میں آپ کو جانا واجب ہوگا۔ ایک انشاءاللہ تعالی جو کچھ اس کے مزید احکام نیکسٹ پروگرام میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان